اس لیے میرے دوستوں آپ ان وہابیوں کے چکر میں نہ آئیں. ان وہابیوں کے تو ایسے بڑے اعتراضات ہیں ہمارے اوپر، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ان کے سارے سوالوں کا جواب دے دیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ میلاد کرتے ہیں، میلاد کا کہاں ثبوت ہے؟ آپ لوگ سلام پڑھتے ہیں، سلام کا کہاں ثبوت ہے؟ آپ قیام تعظیمی کرتے ہیں، اس کا کہاں ثبوت ہے؟ لیکن میں چاہوں تو ہر ایک کے اوپر 10-20 حدیثیں پیش کر سکتا. اللہ کے نبی نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا. اٹھاؤ مشکات باب و فضائل سید المرسلین. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انا اول من یقرأ باب الجنہ، میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھولوں گا اور جس کو چاہوں گا جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. اور اسی کے نیچے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ورؤیا امی التی رات ہینا وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام. میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جب میں پیدا ہو رہا تھا میری ماں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں روشنی دیکھی، اس روشنی میں شام کے شاہی محلات کو دیکھ لیا. بتاؤ رسول نے اپنا میلاد خود بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟ اللہ کے نبی نے خود اپنا میلاد بیان کیا. جب نبی خود اپنی پیدائش بیان کر رہے ہیں، اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، تو میلاد شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میلاد بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 1 منٹ کا میلاد ہوا، آپ لوگ تو رات رات بھر کا میلاد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نبوت کی روشنی ڈائریکٹ پڑتی تھی، ان کی روحانیت کامل و مکمل تھی، اس لیے ان کو لمبے میلاد کی ضرورت نہیں تھی. ہمارا زمانہ عہد رسالت سے بہت دور ہے اور نبوت کی روشنی بہت سارے واسطوں سے ہم تک آ رہی ہے، اس لیے ہماری روحانیت بھوکی ہے، ہماری روحانیت پیاسی ہے، اس لیے ہم کو لمبے ذکر کی ضرورت ہے، لمبے میلاد کی ضرورت ہے. یہ کہتے ہیں چلیے صاحب میلاد کے جواز کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ بتائیے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں جائز ہے؟ آپ میلاد میں قیام تعظیمی کرتے ہیں، اس کا کہاں ثبوت ہے؟ میں کہتا ہوں قیام تعظیمی کا 1-2 نہیں 25 حدیثوں میں ثبوت موجود ہے. اللہ کے نبی جب صحابہ کے درمیان تشریف لاتے صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے. یہ کھڑے ہونا یہی تو قیام تعظیمی ہے. اور پہلے سے اگر حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے اور اپنے حجرے میں جانے کا ارادہ فرماتے تو جیسے ہی سرکار کھڑے ہوتے سارے صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، اور جب تک سرکار اپنے حجرے میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک صحابہ کھڑے رہتے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے نبی اپنے باپ کی تعظیم میں کھڑی ہو جاتی اور نبی کے دست مبارک کو بوسہ دیتی، خاص اپنے بستر پر بٹھاتی. اور جب حضرت فاطمہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی تو سرکار اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، خاص اپنے بستر پر بٹھاتے. نبی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹی نبی کی تعظیم میں کھڑی ہو رہی ہیں، صحابہ سرکار کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں. حضرت سعد ابن معاذ جب انصار کے قبیلے میں تشریف لائے اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ. سارے صحابہ تعظیم میں کھڑے ہو گئے. قیام تعظیمی پر اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں تم ایک بھی حدیث پیش کر دو جس سے یہ ثابت ہو کہ تعظیم میں کھڑا ہونا ناجائز و حرام ہے. پوری وہابیت ناک رگڑ ڈالے گی لیکن حدیث کے دفتر میں سے ایک بھی حدیث وہ دکھا نہیں سکتی جس سے قیام تعظیمی کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہو. میں کہنا چاہتا ہوں جب قیام تعظیمی جائز ہے تو چاہے میلاد میں قیام تعظیمی کیا جائے یا میلاد کے باہر کیا جائے، جو چیز جائز ہے وہ ہر جگہ جائز رہے گی. یہ کہتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، قیام تعظیمی کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ کہاں جائز ہے؟ میں کہتا ہوں صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے، چاہے کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ اللہ نے مطلق صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اس آیت کریمہ میں درود و سلام کا حکم ہے لیکن کھڑے ہو کر اور بیٹھنے کا حکم نہیں ہے. اس کو مقید نہیں کیا گیا ہے، اس کو مطلق رکھا گیا ہے اور مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھا جاتا ہے. پتہ چلا بیٹھ کر نبی پر درود و سلام بھیجے تو بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجے تو بھی جائز ہے. اس لیے نماز میں ہم بیٹھ کر درود و سلام بھیجتے ہیں اور میلاد میں کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجتے ہیں. تم اگر بزید ہو کہ نہیں صاحب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے پر ایک خاص دلیل چاہیے تب ہم مانیں گے تو آؤ بخاری اور مسلم صحیح ستہ کی دوسری حدیثیں اٹھاؤ، اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ خاص کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام بھیجنا اور پڑھنا جائز ہے. جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اور طواف کرتا ہے تو اسے
اسے مختلف دعائیں بتائی جاتی ہیں کہ رکن شامی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، رکن یمانی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، حجر اسود کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اور جب میزاب رحمت کے پاس جاؤ تو کون سی دعا پڑھنے کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم یہ دعا پڑھو، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیتا لا ازمع بعدها ابدا۔ اے اللہ اس دن تو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے عرش کے، کوئی ذات نہیں ہوگی سوائے تیری ذات کے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایک ایسا جام عطا فرما کہ ایک مرتبہ پی لینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ اس حدیث میں وسقنی من حوض نبی کا محمدین کے بعد صاف صاف لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی پر درود بھی ہے اور نبی پر سلام بھی ہے۔ اور کب یہ درود اور سلام پڑھا جا رہا ہے؟ طواف کی حالت میں۔ اور طواف کیسے کیا جاتا ہے؟ کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے، میزاب رحمت کے پاس اللہ کے مقدس گھر میں کھڑے ہو کر حالت طواف میں جب نبی پر درود و سلام بھیجنا جائز ہے تو ہندوستان میں میلاد کے اندر نبی پر کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجنا کیوں نہ جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ فاتحہ کرتے ہیں تو فاتحہ کا کہاں ثبوت؟ صحابہ کرام تو فاتحہ نہیں کرتے تھے، سامنے کھانا نہیں رکھتے تھے۔ میں کہتا ہوں فاتحہ کا بھی ثبوت۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کھانا رکھ کر اس پر کچھ پڑھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ کھانا پیش کیا جس میں گھی، کھجوریں اور دہی کو ملا دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پڑھا۔ اب حضور علیہ السلام جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ گیتا پڑھیں گے، رامائن پڑھیں گے، حضور علیہ السلام قرآن پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، کچھ ذکر و اذکار پڑھیں گے۔ تو کھانا پر اللہ کی آیتوں کو پڑھنا، اللہ کے ذکر کو پڑھنا، یہ نبی سے ثابت ہوا۔ لہذا ہم بھی سامنے کھانا رکھ کر اگر اس پر کچھ آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث اس کے لیے مجوز ہے، اس حدیث کو جائز کر رہی۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا اے انس ابن مالک تم یہ کھانا اٹھاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پڑھنے کے بعد 10 صحابہ کو بلایا، آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ 300 صحابہ کرام تھے، 10 کی ٹولی میں آتے رہے اور اسی پیالے سے نکال کر کھاتے رہے۔ 300 صحابہ کرام شکم سیر ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس ابن مالک اب یہ پیالہ اٹھاؤ اپنے گھر لے جاؤ۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں جب پیالہ میں اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 300 صحابہ کے کھانے کے بعد بھی وہ پیالہ کھانے سے لبالب بھرا ہوا تھا، ذرہ برابر اس پیالے میں کوئی کمی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا ثابت ہوا کہ نہیں؟ اور فاتحہ یہ ہے کیا؟ یہ نادان کیا جانے فاتحہ کیا؟ فاتحہ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، یعنی کچھ آیتیں پڑھ کر مردوں کو ثواب پہنچانا۔ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، اور زندوں کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچائے، اور ایسا بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ کتاب الاضاحی اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی جب بقرعید کی دن قربانی کرتے تھے تو اگر ایک جانور کی قربانی کرتے تو اللہ کے نبی فرماتے اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو اگر امت کو ثواب نہیں پہنچتا تو اللہ کے نبی اس قربانی میں اپنی امت کو کیوں شریک فرماتے؟ اور جب 2 جانور کی قربانی کرتے تو ایک جانور کے بارے میں فرماتے اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ جانور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ اگر امت کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کے نبی جانوروں کی قربانی میں اپنی امت کو شریک نہ فرماتے۔ ابو داؤد
داؤد ابن ماجہ نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، ان امراتم من جہینتا جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال حجی عنها۔ ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی جو قبیلہ جہینہ سے تعلق رکھتی تھی، اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، لیکن میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کر لوں، ان کو ثواب پہنچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حجی عنہا، حج کر لے ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک دوسری حدیث، ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی جن کا تعلق قبیلہ خثعم سے تھا، ان امرأة من خثعم جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ ادرکت ابی شیخا کبیرا لا يثبت على الراحلہ افاحج عنہ قال حجی عنہ وذلك فی حجۃ الوداع۔ ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ کے اوپر اس وقت حج فرض ہوا جب بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتے، تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر لوں، میرے باپ کو اس کا ثواب مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کر لے، ثواب مل جائے گا۔ حج لڑکی کر رہی ہے، ثواب ماں کو مل رہا ہے، حج لڑکی کر رہی ہے، ثواب باپ کو مل رہا ہے، اور تم کہتے ہو زندوں کے عمل کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا، اس لیے ایصال ثواب بیکار ہے۔ تمہارا کہنا بھی ٹھیک ہے، ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب نہیں بھی پہنچتا ہے، یہ مردوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے۔ اگر مردہ مسلمان ہو تو ثواب پہنچتا ہے، مردہ مسلمان نہ ہو تو ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن العاص نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا باپ عاص ابن وائل مر گیا، اور اے اللہ کے نبی آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا باپ پوری زندگی آپ کی تکذیب کرتا رہا، آپ سے ٹکر لیتا رہا، جنگوں میں آپ سے لڑتا رہا، ایمان نہیں لایا، مشرک تھا، شرک اور کفر پر مرا، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے مجھ کو بلا کر، میرے بھائی کو بلا کر یہ وصیت کی کہ تم دونوں میری طرف سے 50 غلام آزاد کر دینا۔ محمد کی باتیں کہیں آخرت میں سچی نکل گئی تو بچنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ اے اللہ کے نبی میرے بھائی نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، کیونکہ میرا بھائی کافر ہے، مسلمان نہیں، لیکن اے اللہ کے نبی میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، اگرچہ معاملہ میرے باپ کا ہے لیکن نبی کے مقابلے میں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے اے اللہ کے نبی اگر آپ فتویٰ دیں تو میں 50 غلام آزاد کروں، اور اگر آپ منع فرما دیں گے تو میں غلام آزاد نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کے الفاظ سنو، فیصلہ ہو جائے گا کہ ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان مسلمن فعاتقت من ہو او تصدقت من ہو او حججت من ہو بلغہ ذلک، اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، تم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے، تم اس کی طرف سے نفلی حج کرتے، اس کو ثواب پہنچتا۔ مسلمان ہوتا تو ثواب پہنچتا، لیکن تیرا باپ مسلمان نہیں تھا اسی لیے ثواب نہیں پہنچے گا۔ جو کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا ہے وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں، ان کے باپ دادا ایسے ہی ہیں کہ ان کو ثواب نہ پہنچے، یہ مردہ نہیں کٹ مردہ ہیں، اس لیے ان کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ اور ہمارے مردے نبی کی محبت میں مرے ہیں، نبی کے عشق میں مرے ہیں، نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر لے گئے ہیں، ان کے سینوں میں نبی کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، اس لیے جب ہمارے مردوں کو ثواب پہنچایا جائے گا تو ثواب